السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرتاس ایبس میں درج ہے کہ رفیع رضا نے انتخابی امور پر 2 اجلاس منعقد کیے اور 3 اکتوبر 1976 کو ایک نوٹ بھیجا۔ یہ نوٹ بطور ضمیمہ 17 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس نوٹ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ انتخابات کے لیے مشورے اور منصوبے پر بھرپور غور کیا جائے۔ اس میں درج ہے کہ انتخابی امور دونوں منفی اور مثبت پہلوؤں پر دونوں میٹنگوں میں تبادلہ خیالات کیا گیا۔ اس میں قبل از وقت ہی انتخابات امور جیسے معاملوں، بھارت کے ساتھ تعلقات کا معمول پر لانا اور کشمیر کے مسئلے پر سمجھوتا شامل ہے۔ یہ اس کی وہ تعبیر ہے جو کی گئی اور کرتاس ایبس کے مصنفین نے انتہائی غیر فیاضیانہ تشریح کی ہے۔ اور کس بنا پر محض ایک جملے پر جسے ڈنمارک میں کوئی چیز بچھاڑ رہی ہے؟ کرتاس ایبس کے صفحہ 107 پر مسئلہ کشمیر پر سمجھوتے پر شک کا بیج بویا گیا۔ ایک ملفوف مسرت کے ساتھ کرتاس ایبس میں کہا گیا کہ ایک اہم نقطہ جو قابل ذکر ہے جن امور پر تبادلہ خیالات کیا گیا، بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا، کشمیر کے مسئلہ پر سمجھوتا شامل ہے۔ مجھے بطور خاص نشانہ بنانے کے لیے یہ الفاظ مزید برآں کشمیر پر سمجھوتا کے الفاظ بڑے اور نمایاں انداز میں لکھے گئے۔ رفیع رضا کے نوٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میری حکومت نے کشمیر کی پوزیشن پر کسی قسم کا سمجھوتا کیا، یا اس کی حیثیت پر ان بنیادوں سے حملہ کیا جائے۔ ہر طرح کے جھوٹ اور بے معنی الزامات اپوزیشن انتخابی مہم میں لگاتی تھی۔ جب میں شملہ سے واپس لوٹا تو بڑے زور و شور سے اپوزیشن نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں سب کچھ بیچ آیا ہوں۔ جب میں امریکہ سے لوٹا اور اس برس سے اسلحے کی فراہمی پر پابندی اٹھائی لی گئی تو مجھے خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے اپوزیشن نے مجھ پر یہ الزام تھوپ دیا کہ میں نے بلوچستان میں امریکہ کو ایک اڈا دے دیا ہے۔ جب میں نے ایران اور شہنشاہ ایران کے ساتھ فوجی اور اقتصادی اشتراک و تعاون میں اضافہ کیا، جن میں $1 بلین کی امداد اور مشترکہ صنعتی منصوبوں کی تکمیل بھی شامل تھے، تو اپوزیشن نے یہ جھوٹ بولا کہ پاکستان میں تیل پر میرے اور ایران کے مابین ایک بوگس خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ اپوزیشن کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے میری حکومت محض پیش کی سطح پر ایسے جھوٹوں کا اندازہ لگا رہی تھی جو اپوزیشن کے سرخیز دماغوں کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران بولے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پسندیدہ موضوع ہمیشہ سے کشمیر رہا ہے۔ اس کے سوا اس کا کچھ مقصد نہیں تھا کہ الیکشن میں جو امور سامنے آئیں گے ان کا پیشگی جائزہ لیا جائے، خواہ وہ امور مثبت تھے یا منفی، جھوٹے تھے یا سچے۔ ایسے کئی واقعات اور شواہد موجود ہیں جن سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ میری حکومت جموں اور کشمیر کے عوام کے حق خود اختیاری پر پختگی سے قائم تھی۔ یہ تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے جو اس وقت سمجھوتے کی انتہائی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے بڑی فریب کاری سے وہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی خفیہ شک موجود نہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ کرتاس ایبس یحییٰ خان کے مقدمے کے بارے میں نوٹ پر انتخابات کا جو مسئلہ اٹھایا گیا اس کے بارے میں یکسر خاموش ہے۔ صفحہ 63 پر بتایا گیا کہ میرے مشیروں نے یہ پیشگی اندازہ لگایا کہ اسمبلی کے اندر اور باہر یہ زوردار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یحییٰ خان اور دیگر افراد پر مقدمہ چلایا جائے۔ یحییٰ خان پر مقدمے کے حوالے سے کرتاس ایبس یکسر خاموش ہے۔ فوجی حکومت کے دل میں اپنے بدنام پیش رو کے بارے میں نرم گوشہ موجود ہے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اسے میرے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس مقدمے پر ایک حرف تنقید بھی سامنے نہیں آتا۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔